رات کے ٹھیک 12 بجے تھے۔ بارش کی آواز کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ عائشہ اکیلی بیٹھی تھی مگر اس کا دل بے چین تھا۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ عائشہ چونک گئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس تیز ہو چکی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا کوئی نہیں تھا، صرف ایک پرانا سا لفافہ زمین پر پڑا تھا۔ اس پر نام لکھا تھا عائشہ، مگر لکھائی احمد کی تھی، احمد جو 3 سال پہلے ایک حادثے میں مر چکا تھا۔ عائشہ نے لفافہ کھولا، اندر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں واپس آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ یہ وہی الفاظ تھے جو احمد نے مرنے سے ایک دن پہلے کہے تھے۔ کمرے کا درجہ حرارت اچانک ٹھنڈا ہو گیا۔ موم بتی کی لو تیزی سے ہلنے لگی۔ عائشہ کو لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ آہستہ سے مڑی، کوئی نہیں تھا، لیکن ایک سرگوشی کی آواز آئی، میں آ گیا ہوں۔ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، کچھ وعدے صرف لفظ نہیں ہوتے، کچھ لوگ مر کر بھی نہیں جاتے۔ آج کی کہانی ایک ایسے خط کی جو کبھی آنا نہیں چاہیے تھا لیکن وہ آیا۔ عائشہ دوڑ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسے آئینے میں اپنے پیچھے ایک سایہ نظر آیا، ایک لمبا ساکت خاموش سایہ۔ وہ تیزی سے مڑی، کمرہ خالی تھا۔ اب ہر رات دستک ہوتی، ہر رات وہی سایہ۔ عائشہ نے احمد کی پرانی ڈائری نکالی۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، اگر میں مر بھی جاؤں تو میرا دل تمہارے پاس رہے گا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا یہ محبت تھی یا اس کا وہم؟ اگلی صبح عائشہ قبرستان گئی۔ وہ احمد کی قبر کے پاس بیٹھی، خط ہاتھ میں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، اگر تم واقعی آئے ہو تو اب چلے جاؤ۔ اس نے خط کو آگ لگا دی، کاغذ جلنے لگا، راکھ ہوا میں بکھر گئی۔ اچانک ہوا میں ایک نرمی آ گئی، جیسے کسی نے آخری بار الوداع کہا ہو۔ اس رات کوئی دستک نہیں ہوئی، کوئی سایہ نہیں آیا۔ عائشہ نے کھڑکی کھولی، سورج کی روشنی اندر آئی اور اسے احساس ہوا احمد واپس نہیں آیا تھا۔ وہ صرف اس کا خوف تھا، اس کی یاد تھی، اس کی ادھوری محبت تھی۔ کبھی کبھی ہم خود اپنے ڈر کو زندہ رکھتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف وہم تھا یا واقعی کوئی وعدہ پورا ہوا تھا؟ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیں، اور اگر آپ کو ایسی پراسرار کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اگلی کہانی شاید آپ کے دروازے پر دستک دے۔